السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم تجوید کا ایک نیا رول پڑھیں گے۔ ہم اکثر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے، یہاں پر اگر ملانا ہے تو کیوں ملا رہے ہیں، اگر یہاں پر ظاہر کرنی آواز تو کیوں ظاہر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اسی طرح ایک اور رول ہم پڑھیں گے۔ وہ کون سا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں قرآنی حروف کے درمیان میں نون چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اور اس نون کے نیچے جو ہے نا زیر لگی ہوتی ہے، یعنی کسرہ۔ اب وہ نون کے نیچے زیر کیوں لگی ہوتی ہے، وہاں پر کیا رول اپلائی ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب جس طرح آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ورڈ ہے یومئذ الحق۔ اب یہاں پر ذی کے بعد، ذال کے بعد جو نون کے نیچے چھوٹی سی زیر ہے، یعنی چھوٹا سا نون ہے اس کے نیچے زیر ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ اب جس طرح نوح نبنہ، ٹھیک ہے، تو اب یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے قاعدے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ دو ساکن دو کلموں میں اس طرح آئے کہ پہلا ساکن تنوین کا نون ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا حرف ہو، تو پہلے ساکن کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے قاعدے میں کیا کیا چیزیں پڑھی کہ دو ساکن ہوں گے۔ دوسری بات، اب دو ساکنوں میں سے ایک ساکن تنوین کا ساکن ہوگا اور دوسرا ساکن کون سا ہوگا؟ جو حمزہ وصلی کے بعد آنے والا حرف ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ساکن کو سمجھتے ہیں کہ اب ساکن جو ہے وہ کہاں کہاں آ رہے ہیں، پہلا ساکن کون سا ہوگا، دوسرا ساکن کون سا ہوگا۔ اب دو ساکن کیسے ہوں گے؟ ایک ہے تنوین کا، دوسرا ہے حمزہ وصلی کے بعد آنے والا، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے ہم صرف جس چیز کے اوپر فوکس کریں گے وہ ہے دو ساکن پر۔ پہلا ساکن آپ کا تنوین کا ہے، دو زبر دو زیر اور دو پیش، ان کو کہتے ہیں تنوین۔ اب جس طرح اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سواءً، اب جو حمزہ ہے اس کے اوپر جو دو زبر ہے وہ ہوتی ہے تنوین۔ اب تنوین کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جس طرح با کے اوپر دو زبر ہوتی ہے اور اس کو ہم اوپن کر کے پڑھتے ہیں تو بن ہوتا ہے، تو اسی طرح لاسٹ پہ آپ کو نون ساکن ملتا ہے۔ تو حمزہ کے اوپر اگر دو زبر ہے تو اس کو ہم اگر تنوین کو کھول کر پڑھتے ہیں تو کیا ہے، ان، تو حمزہ زبر نون ان، تو لاسٹ پر ہمیں نون ساکن ملتا ہے۔ تو پہلا ساکن ہمارا یہ ہو گیا۔ دوسرا ساکن ہمارا کون سا ہے؟ یہی الف کے بعد آنے والا جو لام ہے یہ ہمارا ہو گیا دوسرے والا ساکن۔ تو پہلا ساکن کون سا ہوا؟ جو تنوین کا نون ہے وہ ساکن ہمارا پہلا ہو گیا، اور دوسرا ساکن ہمارا حمزہ وصلی کے بعد آنے والا ساکن یعنی حرف ہوگا۔ اب حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی کیا ہے؟ وہ حمزہ جو ابتدائے کلام میں ثابت رہتا ہے اور وسط کلام میں حذف رہتا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ دو کلمات دیکھ رہے ہیں، فتنۃ ایک کلمہ ہے، انقلب ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان جو اس طرح حمزہ یعنی الف آ جاتا ہے وہ ہمارا حمزہ وصلی ہوتا ہے، جس کو حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر حمزہ وصلی اس طرح دو ساکنوں کے درمیان ہو، پہلا ساکن جیسے ہم پڑھ چکے ہیں تنوین کا نون اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا ساکن ہو، اب ہم کیا کریں گے کہ اس حالت میں یہاں پر ایک جو تا ہے اس کی ایک ضمہ یعنی ایک پیش کو پڑھا جائے گا اور نیچے اسی تا کے ہم نون لگا دیں گے اور نون کے نیچے ہم کسرہ دے دیں گے یعنی زیر دے دیں گے، اور اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ فتنۃ انقلب، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ قاعدے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور دوبارہ فوکس کرتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ دو ساکن دو کلموں میں اس طرح آئے کہ پہلا ساکن تنوین کا نون ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا حرف ہو، تو پہلے ساکن کو کسرہ دے دیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی اپنی اگزامپل میں کیسے پڑھا
دو ساکن، پہلا ساکن تنوین کا، دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا ساکن ہو، تو جو پہلا ساکن تھا اس کو ہم کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ اب اس کے لیے مزید ہم اگر قرآن سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اگزامپلز جو ہے ملتی ہیں، وہ کچھ اس طرح کی ہیں۔ خیرن الوصیہ، اب یہ قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خیرن الوصیہ ہے، لیکن اس کو پڑھتے کس طرح ہے؟ خیرن الوصیہ، ٹھیک ہے۔ یومئذ الحق جمیعا الذی قوما اللہ مثلا القوم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا عُزَيْرٌ ابْنُ نُوحٌ ابْنَهُ۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سب سمجھ میں آ چکا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔